السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کی آگ یاد آنے پر روتی رہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں جہنم کی آگ یاد آئی تو رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کی آگ یاد آنے پر رو رہی ہوں۔ کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک، میزان کے پاس، یہاں تک کہ اسے پتہ چل جائے کہ ان کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بوجھل۔ 2، نام اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا کہ آؤ اپنا اپنا نام اعمال پڑھو، حتیٰ کہ اسے پتہ چل جائے اسے اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، یعنی ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے۔ اور 3، پلصراط سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی جہنم کو یاد کر کے روتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گوہ میں یعنی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے عرض کیا، آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو۔ سورہ مریم۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پلصراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں۔ اسے حاکم نے روایت کیا۔ معزز سامعین، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جہنم کو یاد کر کے روتے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، زیادہ بن اسود رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی مشرقی دیوار پر تھے، اچانک رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الولید، یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی کنیت، کیوں رو رہے ہو؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے جہنم دیکھی ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔
معزز سامعین، عمر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے عذاب کا خوف۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، اگر آسمان سے کوئی پکارنے والے پکارے، اے لوگو تم سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے ڈر ہے وہ آدمی میں نہ ہوں۔ اور اگر آسمان سے کوئی پکارنے والا پکارے، اے لوگو تم سب جہنم میں جانے والے ہو سوائے ایک آدمی کے، تو میں امید رکھتا ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ہوں گا۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، عائشہ رضی اللہ عنہا جہنم کی گرم اور زہریلی ہوا کا عذاب یاد کر کے دیر تک روتی رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عروہ اپنے باپ زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں جب صبح گھر سے نکلتا تو پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر سلام عرض کرتا۔ ایک روز میں گھر سے نکلا اور حسب معمول سلام کرنے حاضر ہوا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نماز میں کھڑی تھی اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی تھی، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور گرم زہریلی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی یہ سورہ دہر یہ جو ہے سورہ طور ہے، یہ تلاوت فرما رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ آیت بار بار پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں انتظار کے لیے کھڑا، حتیٰ کہ میرا جی بھر گیا اور میں کسی کام سے بازار چلا گیا، مطلب بہت دیر ہو گئی۔ واپس پلٹا تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ابھی تک نماز میں کھڑی تھی اور وہی آیت پڑھ پڑھ کر روتی جا رہی تھی۔ یہ تھے صحابہ کرام میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ ڈر ہمارے اندر آنا چاہیے۔ معزز سامعین، عمر رضی اللہ عنہ عذاب کی آیت پڑھ کر اس قدر روئے کہ بیمار پڑ گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو رونے لگے، بہت روئے حتیٰ کہ بیمار پڑ گئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ معزز سامعین، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوہار کی دکان پر آگ دیکھ کر رونے لگے۔ سعد بن اخرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، ہم لوہار کی دکان سے گزرے، انہوں نے آگ سے سرخ سرخ لوہا باہر نکالا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ یعنی آگ جب ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس سے بھی سخت آگ سے ہم کو عذاب دے گا، تو وہ سوچ کر دیکھ کر صحابہ کرام محسوس کرتے تھے اور روتے تھے۔
ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی، یہ سب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی چیز ہمارے اندر آنی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جہنم یاد کر کے بہت روئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اپنی 2 مٹھیاں مخلوق سے یعنی بھری، ایک کو جنت میں ڈالا اور دوسری کو جہنم میں۔ میں نہیں جانتا میرا تعلق جنت والے گروہ سے ہے یا جہنم والوں سے۔ اس لیے ہر انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر وہ کفر میں ہے تو اسلام میں آنا چاہیے، اگر اسلام میں ہے، اسلام میں ہونے کے باوجود دین سے دور ہے، دینی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، حدیث کی تعلیم نہیں ہے، فوراً اس کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، عبادت کرے، معاملات کرے۔ یہی آخرت کی تیاری ہے۔ معزز سامعین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو دونوں کے لیے الگ الگ لوگ پیدا کیے۔ مسلم۔ معزز سامعین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو جہنمیوں کا پانی طلب کرنا یاد آیا تو رونے لگے۔ یعنی جب جہنمی پانی مانگتے ہیں تو فرشتے ان کو کیا دیتے ہیں؟ خون اور پیپ گندا، تو وہ یاد کر کے رونے لگے۔ معزز سامعین، سمیر ریاحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈا پانی پیا تو رونے لگے اور بہت زیادہ روئے۔ ان سے دریافت کیا گیا آپ کیوں اتنا روئے ہیں؟ یعنی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، جہنم میں جس چیز کی خواہش کر رہی ہوں گے اسی وقت وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سورہ سبا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جہنمی کچھ نہیں چاہیں گے، بس ان کی ایک ہی خواہش ہوگی پانی ملنے کی، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جہنمی اہل جنت سے درخواست کریں گے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کچھ پھینک دو۔ سورہ اعراف دیکھیے، یعنی جہنم اور جنت دونوں قریب ہوں گے، دونوں کے اندر جو لوگ ہیں ایک دوسرے گروپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایک طرف خوشیاں ہی خوشیاں، دوسری طرف غم ہی غم، چیخ و پکار، درد۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے جنت میں جانے کے کام کریں، جہنم میں جو کام لے کر جاتے ہیں ان سے بچیں۔ معزز سامعین، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جہنم کے تصور سے ہنستے نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے حیران ہو کر پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کبھی نہیں ہنستے۔ جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں کیسے ہنس سکتا ہوں جبکہ جہنم بھڑکا دی گئی ہے۔
صندوق گاڑ دیے گئے ہیں اور اللہ کی فوج جہنم کے فرشتے تیار کھڑے ہیں. یعنی جہنم میں عذاب دینے کے لیے تمام کے تمام سسٹم تیار ہے، ہم جانا ہی بس دیر ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے وہ بدعت و خرافات کو چھوڑے، کتاب و سنت کی طرف آ جائے. معزز سامعین، کوئی مومن پلصراط عبور کرنے سے پہلے پہلے بے خوف نہیں ہو سکتا. معزز سامعین، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن آدمی پلصراط عبور کرنے سے پہلے پہلے گھبراہٹ سے امن نہیں پا سکتا. یعنی پلصراط پار ہونے کے بعد الحمدللہ یہ سمجھے کہ پاس ہو گیا، پپو پاس ہو گیا. تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم پلصراط کی تیاری کریں، نیک اعمال کی تیاری کریں، کامیابی کی تیاری کریں. مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ یعنی اکثر تعداد دنیا کی تیاری بہت زیادہ کرتے ہیں، راتوں میں نیند چھوڑتے ہیں، دن میں آرام چھوڑتے ہیں. کس کے لیے؟ دنیا کی تیاری کے لیے. لیکن آخرت کی تیاری کے لیے اگر ذرا بھی توجہ دیتے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.